السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ یہ اس ناول کی 10ویں اور آخری قسط ہے۔ اگر اس سے پہلے کی 9 قسطیں آپ نے نہیں سنی تو وہ میرے چینل پہ اپلوڈ ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسے ضرور سنیں۔ شروع کرتے ہیں۔ باب 6۔ چند دنوں بعد ایک رات اسے ایک گاڑی میں ایمبیسی کے باہر لے جایا گیا تھا۔ اگلے کئی ہفتے اسے وہیں رکھا گیا تھا۔ اسی عرصے کے دوران ہیومن رائٹ کمیشن کے کئی لوگ اس سے ملنے آیا کرتے تھے اور اس کی دلیری کی داد دیا کرتے تھے۔ اسے بتاتے تھے کہ اس کے قدم سے پاکستانی لڑکیوں میں کتنا شعور اور بیداری پیدا ہوئی ہے۔ وہ اخبارات کا مطالعہ نہیں کرتی تھی، مگر ان لوگوں کے بتانے سے اندازہ لگا سکتی تھی کہ اسے کس طرح نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا ہائی لائٹ کر رہی ہے۔ ایک مسلمان لڑکی جس نے محبت کی خاطر اپنے مذہب اور خاندان کی پرواہ نہیں کی، مگر اس وقت اس کے جملے میں چھپی ہوئی ذلت اسے سمجھ نہیں آتی تھی۔ اس وقت اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی کہ اس کے خاندان نے ڈیوڈ کو اس سے جدا کر دیا۔ وہ اس کی زندگی میں ہولناک ترین دن تھا۔ گھر سے بے گھر اور بے نام ہونا اگر تکلیف دہ تھا تو مذہب سے بالکل کٹ جانا بھی ایک عذاب تھا، مگر ان دنوں اسے احساس نہیں تھا کہ وہ کسی تکلیف سے ہی نہیں عذاب سے گزر رہی ہے۔ تب وہ کچھ سوچنے یا سمجھنے کے قابل نہیں تھی۔ وہ وہی سوچتی تھی اور وہی سمجھتی تھی جو اس سے بتایا جاتا تھا۔ سب کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ اس بات کا احساس اسے پہلی بار تب ہوا تھا جب اس سے ملنے آنے والی کچھ غیر ملکی ننس نے اسے بائبل کے حوالے سے کچھ مذہبی مواد پڑھنے کے لیے دیا تھا۔ وہ اس کو پڑھنے کے بعد یکدم بہت بے چین ہو گئی تھی۔ اسے احساس ہونے لگا تھا کہ وہ کون ہے اور کیا کر رہی ہے۔ اسے یاد آیا تھا کہ بچپن میں وہ قرآن پڑھتی رہتی تھی۔ ترجمے سے اپنی کتاب کو نہ پڑھنے کے باوجود بھی اسے اس کتاب سے محبت تھی، عقیدت تھی، اور اب وہ لوگ اس سے کیا چاہتی ہیں۔ پہلی بار اسے ان لوگوں کے درمیان خوف آنے لگا تھا۔ پھر اسے مذہبی لٹریچر باقاعدگی سے دیا جانے لگا تھا اور اسے پھر بہت ساری کتابیں دی گئی تھیں۔ وہ کتابوں کو لینے کے بعد رکھ دیتی تھی۔ وہ انہیں پڑھنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ پڑھنا چاہتی بھی تھی تو اس کے لیے یہ ممکن نہیں تھا۔ وہ سارا مٹیریل اس کے لیے نامانوس تھا، اجنبی تھا۔ وہ لفظ سمجھنا اس کے لیے مشکل تھا۔ وہ ساری رات جاگ جاگ کر ان چھوٹی چھوٹی آیات اور دعاؤں کو یاد کرنے کی کوشش کرتی تھی جو بچپن میں کبھی اس کی امی نے اسے سکھایا تھا، مگر اسے کچھ بھی نہیں یاد آتا۔ اس کے ذہن سے جیسے سب کچھ مٹ گیا تھا۔ اس کا خوف اور وحشت بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے چھوٹے سے چھوٹا درود پاک دہرانے میں بھی مشکل آتی تھی۔ وہ رات کو کئی گھنٹے درود کے اگلے لفظ کو یاد کرنے میں پاگلوں کی طرح کمرے میں چکر کاٹتے کاٹتے گزار دیتی تھی۔ بعض دفعہ یاد آ جاتا، اسے کچھ سکون مل جاتا۔ جب اگلا لفظ یاد نہ آتا تو وہ تکیے میں منہ چھپا کر نہ جانے کتنے دور تک روتے رہتی۔ کچھ عرصے بعد اسے ایک چرچ کے ساتھ منسلک کانوینٹ میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ وہ پہلی رات وہاں جانے کے بعد سو نہیں سکی تھی۔ یہاں سے جب میں نکلوں گی تو میں کیا ہوں گی؟ کیا میں کبھی یہاں سے نکل سکوں گی یا نہیں؟ وہ ساری رات ایک ہی جگہ بیٹھی سوچتی رہی تھی۔ یہ سب کئی راتوں تک ہوتا رہا تھا۔ وہ ان لوگوں کو بتانے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ ان کے مذہب میں دلچسپی نہیں لے رہی ہے۔ اسے ان کی کتابیں نہیں پڑھنا، اسے ان کی باتوں میں دلچسپی نہیں ہے۔ وہ ان کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی، مگر پھر بھی وہ کہاں جائے گی؟ یہ سب کچھ بتانے اور کہنے کے بعد اگر لوگ اسے چھوڑ دیتے تو پھر وہ کہاں جاتی؟ باہر اس کے خاندان والے تھے، وہ ان سے چھپ نہیں سکتی، وہ ان کے پاس بھی نہیں جا سکتی تھی۔ صبح ناشتے، لنچ اور ڈنر سے پہلے ڈائننگ ٹیبل کے ارد گرد تمام سسٹر کھڑی ہو کر کھانے سے پہلے دعا کرتی تھیں، جس میں وہ اس کھانے کو ان تک پہنچانے کا ذمہ دار گاڈ اور یسوع مسیح کو قرار دیتی تھیں۔ اس کے لیے کھانا کھانا مشکل ہو جاتا تھا۔ ان سب کے ساتھ آنکھیں بند کیے وہ وحشت کے عالم میں دہراتی رہتی تھی، یسوع مسیح، میں آپ کی عزت کرتی ہوں، میں آپ کا احترام کرتی ہوں کیونکہ آپ بھی پیغمبر ہیں، مگر کھانا مجھے اللہ دے رہا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور میں انہی کی پیروکار ہوں۔ یہ سب کہنے کے باوجود اس کی وحشت کم نہیں ہوتی تھی۔ آخر کتنی دیر میں یہ مزاحمت کر پاؤں گی؟ صرف زندہ رہنے کے لیے میں آخر خود کو کتنا گراؤں گی؟ صرف موت سے بچنے کے لیے میں کیا کروں گی؟ کیا مذہب بھی بدل دوں گی؟ دوسرے دن دوپہر اسے کانوینٹ میں موجود لائبریری میں جانے کا اتفاق ہوا تھا۔ ایک چھوٹے سے کمرے میں ریکس پر کتابوں کا ڈھیر موجود تھا۔ اس کے ساتھ دوسری سسٹر بھی تھیں۔
وہ خالی ذہنی کے عالم میں ان کے ساتھ ان کتابوں کے ریکس اور شیلف کے ساتھ سے گزرتی رہی۔ پھر اچانک اس کی نظر ایک شیلف پر پڑی تھی۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ وہاں چند دوسرے مذہب کی کتابوں کے ساتھ قرآن پاک کا ایک انگلش ترجمہ موجود تھا۔ اس نے اپنی ہاتھوں میں لرزش محسوس کی تھی۔ وہ وہاں سے ہلنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا اگر وہ کہیں جائے گی تو اپنی کتاب کھو دے گی، پھر اسے دوبارہ کبھی نظر نہیں آ سکے گی۔ دوسری سسٹر کچھ کتابیں نکال کر چلی گئی تھیں۔ اس نے ان سے کچھ دیر بعد آنے کو کہا تھا۔ ان کے جانے کے بعد وہ بے اختیار اس شیلف کی طرف بھاگی تھی۔ اس نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے قرآن کو نکالا تھا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ لوگوں کو جب خزانہ ملتا ہے تو ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ دونوں ہاتھوں سے قرآن پاک سینے سے لگائے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھے وہ بے تحاشا روتی رہی تھی۔ یہ وہ کتاب تھی جس کو دیکھنے کے لیے، جس کو چھونے کے لیے وہ پچھلے کئی ماہ سے ترس رہی تھی۔ بہت دیر بعد برستی آنکھوں کے ساتھ اور کپکپاتے ہاتھوں کے ساتھ قرآن پاک کو کھول لیا تھا۔ لرزتی ہوئی آواز میں تلاوت کرنے لگی تھی۔ دھند چھٹنے لگی تھی۔ اس کے پیروں کے نیچے گردش کرنے والی زمین بھی تھم گئی تھی۔ ہر چیز جیسے ایک بار پھر اپنی جگہ آ گئی تھی۔ مجھے مرنا نہیں ہے، زندہ رہنا ہے۔ اگر گناہ کیا ہے تو اس کی سزا پانی ہے، مگر خودکشی نہیں کرنی۔ اس رات اپنے کمرے میں چھری ہاتھ میں لے کر اس نے سوچا تھا، اور اب مجھے انکار کرنا سیکھنا ہے ہر اس چیز سے جو میرے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ مجھے ایک بار پھر اس راستے کو ڈھونڈنا ہے جس سے میں بھٹک گئی ہوں۔ اس رات اس نے اپنی زندگی کے نئے ضابطے طے کرتے ہوئے سوچا تھا۔ اس رات تہجد پڑھتے وقت اسے وہ ساری آیات یاد آنے لگی تھیں جنہیں وہ یاد کرتے ہوئے پہلے گھنٹوں لگ جاتے تھے۔ اس رات اسے ان آیات میں سے کوئی آیت بھی نہیں بھولی تھی۔ مجھے اب صرف ایک چیز چاہیے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ میں چاہتی ہوں میرا ایمان باقی رہے۔ میں مرتے وقت بھی مسلمان رہنا چاہتی ہوں۔ بس اس ایک چیز کو پانے کے لیے میں ہر چیز چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ تم چاہو تو زندگی میں مجھے کچھ مت دو، مگر مسلمان رہنے دو۔ اس رات اس نے اللہ سے دعا کی تھی۔ اگلے کئی دن خاموشی سے لائبریری میں چلی جایا کرتی تھی۔ وہاں قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھتی رہتی تھی۔ اس کے وجود پر چھایا ہوا جنون اور وحشت آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا تھا۔ اس دن دوپہر میں وہ سسٹر کے ساتھ پارک میں گئی تھی۔ بہت عرصے کے بعد اس نے باہر کی دنیا دیکھی تھی۔ وہیں اس نے حدید کو بھی دیکھا تھا۔ وہ اس کی بات سن کر خوف زدہ ہو گئی تھی۔ کیا یہ جانتا ہے یہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ کیا اس کے علاوہ بھی ایسے لوگ ہیں؟ وہ اسے تلاش کرنے کے لیے پاگلوں کی طرح بھاگی تھی۔ وہ چاہتی تھی وہ اس کو اس کام سے روک دے جو کرنا چاہتا ہے۔ اسے تلاش نہیں کر پائی تھی۔ وہ بہت مایوس ہوئی تھی۔ پاؤں میں آنے والے زخم کی وجہ سے کئی دن تک وہ ٹھیک سے چل نہیں پائی تھی۔ میں اللہ کی نظروں میں اتنی گر گئی ہوں کہ مجھے کوئی بھی موقع دنیا میں نہیں دینا چاہتا۔ وہ بار بار یہی سوچتی تھی۔ مگر پھر سال کی آخری رات کو چرچ میں اس نے حدید کو ایک بار پھر دیکھا تھا اور بے اختیار اس کی طرف بھاگی تھی۔ جب حدید نے اس کے پوچھنے پر اسے سب کچھ بتا دیا تھا تو وہ جان گئی تھی کہ اسے کس طرح کنونس کرنا ہے۔ اسے حدید سے محبت کا ڈرامہ کرنا تھا تاکہ بات ماننے پر تیار ہو جائے اور وہ اسے اپنا ہمدرد سمجھے، اور اس نے حدید سے محبت کا اظہار کیا تھا۔ حدید کو اس کی بات پر یقین آیا تھا یا نہیں، مگر وہ خاموشی سے اس کی ہر بات سنتا تھا اور مانتا رہتا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ اسے جھوٹ بول رہی ہے، اسے ٹریپ کر رہی ہے، مگر اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور دوسرا راستہ نہیں تھا۔ اس وقت اسے یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ جب اس کا یہ جھوٹ کھلے تو کیا ہوگا۔ وہ جھوٹ بول کر بہت دن تک حدید سے ملنے چڑھ جایا کرتی تھی۔ اس وقت اسے یہ خوف نہیں آتا تھا کہ اگر اس کی فیملی میں سے کسی نے اسے ادھر دیکھ لیا تو کیا ہوگا۔ اس وقت اس کا دماغ پر بس ایک ہی دھن سوار تھی، اسے حدید کو گھڑے میں گرنے سے بچانا ہے، شاید یہ نیکی اس کے گناہوں کو معاف کروا دے۔ پھر ایک دن حدید نے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ وہ حدید کو کسی کے انتظار میں مبتلا نہیں کرانا چاہتی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے رابطے ختم کرنے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ کسی بھی شاخ کا سامنا کرنے کے قابل ہو گیا ہے، اب پہلی کی طرح مایوسی کا شکار نہیں ہوگا۔ انہی دنوں میں اس کے بھائی کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی تھی۔ اس کے باہر جانے سے پہلے اس نے برادر مالکم کو حدید کے بارے میں بتا دیا تھا۔ اگر یہ میرے بارے میں آپ سے رابطہ قائم کرے تو آپ اس سے کہہ دیجیے گا کہ میں مر چکی ہوں۔ برادر مالکم کو اس نے حدید کے بارے میں صرف یہ بتایا تھا کہ وہ ایک دوست تھا جسے وہ کچھ عرصے سے جانتی تھی، مگر وہ اب اس سے رابطہ نہیں رکھنا چاہتی۔ وہ یکدم حدید سے خط و کتابت ترک نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اس صورت میں وہ پریشان ہو کر واپس آ سکتا ہے۔
امریکہ جانے کے بعد بھی وہ وہاں سے اپنے ایک دوست کے ذریعے حدید کے نام کبھی کبھار خط بھجوا دیا کرتی تھی۔ اس کی دوست اس کو خط لکھ کر پاکستان سے پوسٹ کر دیتی تھی۔ باب 7۔ میں نہیں جانتی میں نے یہ سب کیوں کیا، مجھے یہ سب کرنا چاہیے تھا یا نہیں، لیکن شاید میں ان دنوں اتنا پچھتاوے کا شکار تھی کہ میں کسی بھی طرح سب حاصل کر لوں جو میں نے کھو دیا ہے۔ ایک دن میں مسلم تھی، اگلے دن میں کچھ بھی نہیں تھی۔ کچھ ہونے سے کچھ نہ ہونے تک کا سفر میں نے اپنی مرضی سے طے کیا تھا، کہیں کوئی مشکل پیش نہیں آئی تھی۔ واپسی کا سفر کانٹوں پر طے کیا تھا، واپس وہیں تک پہنچنے کے لیے مجھے کئی سال لگ گئے تھے۔ پھر بھی میں یہ نہیں جانتی کہ خدا کے نزدیک میں کہاں کھڑی ہوں۔ جب میں نے تم کو بھی اپنا مذہب چھوڑنے کا ارادہ کرتے ہوئے دیکھا تھا تو میں نے سوچا تھا اگر میں تمہیں اس کام سے روک لوں تو شاید میرا اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے گا، شاید میری زندگی میں سکون آ جائے گا۔ میں مانتی ہوں اس وقت میں نے خود غرضی دکھائی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ اللہ اس نیکی کا اجر مجھے ضرور دے گا، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ میں نے سوچا تھا اگر میں نیکی کروں تو میں مانتی ہوں میں نے اس وقت بھی صرف اپنا سوچا تھا۔ میں یہ سب اپنے لیے کرنا چاہتی تھی، تمہارے لیے نہیں۔ اپنا مذہب چھوڑ کر میں جنت سے نکل آئی تھی، واپس جنت میں جانے کے لیے مجھے نیکیوں کی سہارے کی ضرورت تھی۔ میں نے تم سے محبت کا اظہار اس لیے کیا تھا تاکہ تم مجھ پر اعتماد کرنے لگو، تاکہ تم یہ سمجھنے لگو کہ میں تمہاری محبت میں گرفتار ہوں، اس لیے تمہیں اپنے مذہب پر دیکھنا چاہتی ہوں۔ مجھے وہ اس وقت تم سے محبت نہیں تھی، میں اس وقت محبت کرنے کے قابل بھی نہیں تھی۔ پارک میں پھیلتی ہوئی تاریکی میں حدید نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ وہ کیا تھی؟ باغی، گناہگار، معصوم یا مسیحا؟ اس نے اندازہ لگانے کی کوشش کی تھی۔ جب ڈیوڈ میرے سامنے ختم ہوا میرے لیے ساری دنیا ختم ہو گئی تھی، وہ کہہ رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا مجھے اب زندگی میں کچھ نہیں کرنا، مجھے بس رونا ہے۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے دنیا میں کہیں کچھ ہے ہی نہیں، نہ کوئی خدا، نہ پیغمبر، نہ مذہب، نہ رشتہ۔ اگر کچھ ہے تو صرف خود غرضی ہے۔ مجھے ہر چیز سے نفرت ہو گئی تھی، ہر چیز سے۔ میری فیملی مجھے مار دینا چاہتی تھی۔ جب انہوں نے ڈیوڈ کو مار دیا تھا تو بہت دنوں تک وہ مجھے کھوجتی رہی تھیں۔ انہوں نے ڈیوڈ کو میری وجہ سے مارا تھا۔ میں جانتی تھی ہر وہ شخص کو وہ مار دیں گے جو میرے قریب آنے کی کوشش کرے گا۔ تب میں نے سوچا تھا اب مجھے کسی سے محبت نہیں کرنی ہے، میں کسی کا خون اپنے سر پر نہیں لینا چاہتی تھی۔ جب میں تم سے ملی تب میں نے یہی سوچا تھا اگر وہ لوگ تمہارے بارے میں جان گئے تو پھر میں خوف زدہ ہو گئی تھی۔ پھر میں نے سوچا تھا بہت جلد میں تم سے ملنا چھوڑ دوں گی ہمیشہ کے لیے۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ تب تک تم میرے لیے صرف ایک نیکی تھے اور کچھ نہیں۔ لیکن ان 6 سالوں میں سب کچھ بدل گیا تھا۔ میرا خیال تھا محبت صرف ایک بار ہوتی ہے۔ میرا خیال تھا مجھے ڈیوڈ کے بعد دوبارہ کسی سے محبت نہیں ہوگی۔ وہ رک گئی تھی۔ حدیث نے مڑ کر اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ ڈیوڈ سے مجھے خود محبت ہوئی تھی، تم سے اللہ نے کروائی ہے۔ ان 6 سال میں ہر بار نماز پڑھنے کے بعد صرف ایک ہی دعا کرتی تھی، میں تمہیں کبھی نہ دیکھوں، تم سے کبھی نہ ملوں۔ میں نے اللہ سے کہا تھا وہ تمہارے سامنے میرے عیبوں پر چھپائے رکھے، وہ تمہارے سامنے میرا پردہ رہنے دے۔ 6 سال میری دعا قبول ہوتی رہی تھی، میں نے تمہیں نہیں دیکھا۔ آج پہلی بار میں نے نماز میں یہ دعا نہیں کی تھی اور تم آج میرے سامنے کھڑے ہو، وہ بھی ہر راز جانتے ہوئے۔ تمہیں یاد ہے جب تم پہلی بار مجھ سے ملے تھے تم نے کہا تھا دنیا میں تمہارا کوئی نہیں ہے۔ تب میں نے تمہیں بتانا چاہتی تھی کہ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی نہیں ہے۔ تمہیں خدا نے بہت سے رشتے سے محروم رکھا ہے، جو رشتے چھینے ہیں اللہ نے چھینے ہیں۔ مجھے اللہ نے ہر رشتوں سے نوازا اور میں نے ہر رشتہ خود ہی گنوا دیا اپنے ہاتھوں سے۔ آج دنیا میں کوئی بھی ایک ایسا نہیں ہے جو میرے لیے روتا ہوگا، مجھے یاد کرتا ہوگا۔ پچھلے 6 سالوں میں ہر رات میں یہ سوچ کر سویا کرتی تھی کہ تم کبھی نہ کبھی مجھے ضرور یاد کرتے ہوگے۔ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے آپ محبت کرتے ہیں، ان سے بھی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں۔ میرا خیال تھا تمہیں مجھ سے محبت تھی یا نہیں میں نہیں جانتی۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتا رہا تھا۔ پارک میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ بعض دفعہ سناٹا صرف باہر ہی نہیں ہوتا، انسان کے اندر بھی محسوس ہوتا ہے۔ میں بہت سے لوگوں کی مجرم ہوں، بہت سے لوگوں نے میری وجہ سے بہت کچھ سہا ہے۔ میں نے اپنے ماں باپ کے اعتماد کی دھجیاں اڑا دیں، میں نے اپنے خاندان کی عزت کو نیلام کر دیا۔ میری وجہ سے ڈیوڈ کو اپنے جان سے ہاتھ دھونا پڑا، میری وجہ سے ڈیوڈ کے گھر والوں کو ہمیشہ کے لیے اس سے محروم ہونا پڑا۔ مگر حدید میری وجہ سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ میں نے کم سے کم تمہارے لیے برا نہیں کیا۔ میں نے تم سے جھوٹ ضرور بولا، تم سے قطع تعلق ضرور کیا، لیکن تمہیں نقصان نہیں پہنچایا۔
پھر بھی میری وجہ سے تمہیں جو تکلیف پہنچی اس کے لیے میں تم سے معذرت چاہتی ہوں۔ حدید نے اپنے سامنے اس کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا تھا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا، پھر کچھ کہے بغیر وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ چند لمحے وہ کچھ کہنے کی کوشش کرتا رہا، پھر لمبے لمبے قدم بڑھا کر وہاں سے چلا گیا۔ فضا میں خنکی بہت بڑھ گئی تھی۔ ثانیہ اپنا بیگ اٹھا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ اندھیرے میں غائب ہو چکا تھا۔ اس نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب حدید اسے دوبارہ کبھی نظر نہیں آئے گا۔ حدید کی زندگی ہے، اس میں کہیں بھی کسی ثانیہ شفیق کو نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ مجھے اسے سب کچھ بتا دینا تھا، سب کچھ۔ مجھے آج اس سے کچھ نہیں چھپانا تھا۔ اس نے طے کیا تھا، پھر اس نے یہی کیا تھا۔ اس نے حدید کو ہر بات بتا دی تھی، کچھ بھی راز نہیں رکھا تھا۔ وہ جانتی تھی اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ ہر کہانی کے انجام پر کچھ کردار کھوتے ہیں، کچھ کردار پاتے ہیں۔ میں کھونے والے کرداروں میں سے ہوں، اس نے پارک کے گیٹ سے نکلتے ہوئے سوچا تھا۔ اس دن کے بعد دوبارہ کبھی اسلامک سینٹر وہ نہیں گئی تھی۔ وہ اب کسی کا سوال کا جواب نہیں دینا چاہتی تھی۔ اور پھر پروفیسر عبدالکریم، وہ دوبارہ ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کمیونٹی سینٹر میں عید کے اجتماع میں شرکت کر کے وہ باہر نکل گئی تھی۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ ہال کے اندر اور باہر لوگوں کی ایک بڑی تعداد تھی۔ گروپس میں کھڑے ہوئے لوگ کہکہے اور آوازوں سے ماحول پر ہمیشہ چھائی رہنے والی خاموشی کو ختم کر دیا تھا۔ لوگوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے وہ کمیونٹی سینٹر سے نکل کر باہر سڑک پر آ گئی تھی۔ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر چھوٹے چھوٹے قدم بڑھاتی ہوئی آگے چلتی جا رہی تھی۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو ڈراپ کر سکتا ہوں۔ اس نے اپنے قریب ایک گاڑی کو رکتے ہوئے دیکھا تھا، پھر آواز آئی تھی۔ اس نے بے اختیار مڑ کر دیکھا تھا۔ چند لمحے خاموشی سے دیکھنے کے بعد اس نے کہا تھا، نہیں شکریہ، بارش تیز ہو سکتی ہے۔ بڑی ہمدردی سے اس نے پھر کہا تھا، اٹس آل رائٹ۔ وہ ایک بار پھر چلنے لگی تھی۔ اس کے پاس رکنے والی گاڑی فراٹے کے ساتھ آگے گزر گئی تھی۔ سڑک کے کنارے لگے ہوئے درخت کی نچلی شاخ پر اس نے پرندوں کا ایک جوڑا دیکھا تھا، 1 فار سورو 2 فار جوائے۔ اس نے زیر لب کہا تھا، جوائے۔ ایک تلخ مسکراہٹ اس کی ہونٹوں پر ابھری تھی۔ بارش ایک دم تیز ہو گئی تھی۔ وہ مین روڈ پر پہنچنے کے لیے تیزی سے چلنے لگی تھی۔ پھر بس کر وہ اپنے گھر آ گئی تھی۔ گھر کے اوپری جانب آتے ہی اس نے سب سے اوپر والی سیڑھی پر کسی کو بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ کچھ حیران ہوئی تھی۔ اس وقت اتنی بارش میں کون بیٹھا ہوگا؟ اس نے اندازہ لگانے کی کوشش کی تھی، مگر دور سے پتہ نہیں چل رہا تھا۔ جولین کا کوئی بوائے فرینڈ ہوگا، شاید ابھی وہ نہیں آئی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے کوٹ کی جیب سے گھر کی چابی نکالی تھی۔ سیڑھی پر جو بھی بیٹھا تھا اسے آتا دیکھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ثانیہ نے اس کے پاس سے گزرتے ہوئے سرسری نظر اس کے اوپر ڈالی تھی۔ اس کے ذہن میں جیسے ایک جھماکا ہوا تھا۔ سیڑھی کے کونے میں لٹکے ہوئے بلب کی ہلکی روشنی اس کے چہرے کو پہچاننے کے لیے کافی تھی۔ وہ چند لمحے وہاں سے ہل نہیں سکی تھی۔ اپنے کمرے دروازے کی طرف جاتے ہوئے اس نے اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنی تھی۔ دروازہ کھول کر اسے بند کیے بغیر وہ اندر کمرے میں چلی گئی تھی۔ سڑک پر لفٹ کی آفر دینے کے بعد وہ شاید یہاں آیا تھا۔ اس نے اپنا کوٹ دروازے کے پیچھے لٹکاتے ہوئے سوچا تھا۔ وہ اندر آنے کے بجائے دروازے کے باہر ہی رک گیا تھا۔ ثانیہ نے خاموشی سے دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ کچھ جھجکتے ہوئے اندر آیا تھا۔ وہ بری طرح بھیگا ہوا تھا۔ اس طرح بھیگنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم برآمدے میں انتظار کر سکتے تھے۔ دروازہ بند کرتے ہوئے ثانیہ نے مدھم آواز میں اس سے کہا تھا، بھیگنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس نے مڑ کر پوچھا تھا۔ ثانیہ نے دیکھا تھا اسے۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ وہ شاید سیڑھیوں پر بیٹھا ہوا رو رہا تھا۔ 7 سال پہلے بھی وہ اسی طرح پارک میں رو رہا تھا۔ وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ فین ہیٹر آن کرنے کے بعد اس نے ایک فلور کشن اس کے سامنے رکھ دی تھی۔ یہاں بیٹھ جاؤ۔ وہ جوتے اتار چکا تھا۔ ثانیہ نے باتھ روم جا کر اپنا گیلا حجاب اتار کر دوسرا حجاب اوڑھ لیا تھا۔ وہ واپس کمرے میں آئی تو وہ فلور کشن پر بیٹھا ہوا تھا۔ اپنا سویٹر اتار دو۔ اس نے ایک تولیہ اس کے سامنے رکھ دیا تھا۔ اس نے خاموشی سے تولیہ پکڑ کر سویٹر اتارنا شروع کر دیا تھا۔ ثانیہ نے کیتلی میں کافی کے لیے پانی گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا۔ حدید کے سویٹر کو سیدھا کر اس نے ہیٹر کے سامنے پھیلا دیا تھا اور خاموشی سے اس کی سرگرمیاں دیکھ رہا تھا۔ اسے ایک اونی سال تھماتے ہوئے کونے میں جا کر کافی بنانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ کیا تم یہ سب کچھ میرے لیے ساری عمر نہیں کر سکتی؟ وہ اپنی جگہ پر ساکت ہو گئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے سوچا تھا۔
کیا اب بھی یہ ممکن ہے؟ اس نے مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، ہیٹر پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ شاید مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ثانیہ نے سوچا تھا۔ کافی کا ٹرے اس نے حدید کے سامنے رکھ دیا تھا۔ تم جانتی ہو آج کیا دن ہے؟ اس نے کافی کا کپ اٹھاتے ہوئے پوچھا تھا۔ ثانیہ نے اس کے چہرے کو دیکھا تھا، وہاں ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ عید ہے، بہت مدھم آواز میں اس نے کہا تھا۔ بس عید ہے؟ اس کی آواز میں عجیب سی مایوسی تھی۔ نہیں، تمہیں کچھ یاد نہیں؟ اسے یاد تھا، مگر وہ خاموشی سے دونوں ہاتھوں میں پکڑے ہوئے کپ کو گھور رہے تھے۔ کم سے کم تمہیں تو یاد۔ اس نے سر اٹھاتے ہوئے پرسکون انداز میں اس سے بات کاٹ دی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے حدید۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھر آئی تھی۔ تمہیں میرا ایڈریس کہاں سے ملا؟ پروفیسر عبدالکریم سے۔ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ ابھی بھی اسی طرح روتے ہو جیسے پہلے؟ اس نے مسکرانے کی کوشش کی تھی۔ نہیں، اب تو بہت عرصہ ہو گیا ہے، میں نہیں رویا۔ آخر بار تب رویا تھا جب تمہارے مرنے کی اطلاع ملی تھی۔ ان 6 سالوں میں بہت بدل گیا ہوں، اب رونا بھی میرے لیے ممکن نہیں رہا۔ آج پتہ نہیں کیا ہوا، تمہارا انتظار کرتے کرتے تھک گیا تھا، سیڑھیوں پر بیٹھ گیا تھا، اور پتہ نہیں کیا ہوا، سارا ماضی یاد آ گیا تھا۔ یوں لگا جیسے بیچ کے 6 سال کہیں غائب ہو گئے ہیں۔ مجھے لگا یوں جیسے میں تم سے ملنے کے لیے ویسے ہی آیا ہوں جیسے کیتھیڈرل آیا کرتا تھا۔ تمہیں یاد ہے نا تب میں کتنا رویا کرتا تھا؟ ثانیہ نے اس کی ہونٹوں پر ایک معصوم سی مسکراہٹ دیکھی تھی۔ جتنا زار و قطار میں نے تمہارے سامنے رویا ہے، کسی اور کے سامنے کبھی نہیں رویا۔ اس نے نظریں جھکا لی تھیں۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی تھی۔ تم سے جب میں ملا تھا تب 19-20 سال کا تھا، جذباتی، بزدل، کم ہمت اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رونے والا۔ ان دنوں مجھے سارے راستے بند نظر آتے تھے۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں کوئی جانور ہوں جس کا شکار کرنے کے لیے چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے۔ مجھے لوگوں سے خوف اور وحشت آتی تھی۔ میرے ہاتھ اور دل دونوں خالی تھے۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ ٹینا سے آخری ملاقات سے پہلے ایک رات میں نے اللہ سے بہت دعا کی تھی۔ میں نے اس سے سکون اور سہارا مانگا تھا۔ میں نے اس سے آسانی اور محبت مانگی تھی۔ میں نے اس سے اپنی گناہوں کی معافی مانگی تھی۔ اس رات پتہ نہیں کیوں مجھے یہ احساس ہوا تھا کہ میری دعا قبول کر لی گئی ہے۔ مجھے یہ لگا تھا جیسے اگلے دن میری ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی، ٹینا مجھے مل جائے گی۔ وہ کافی کے مگ کو دیکھتے ہوئے اس کے کناروں پر انگلی پھیرتے ہوئے کہا تھا، ٹینا نہیں ملی، مگر اگلے دن مجھے تم مل گئی تھی پارک میں نے تمہیں نہیں دیکھا تھا مگر تم نے مجھے دیکھ لیا تھا، اور اس رات مجھے جو احساس ہوا تھا میری دعا قبول ہونے کی، وہ غلط نہیں تھا، میری دعا واقعی قبول ہوئی تھی۔ تم سے بڑھ کر سہارا اور سکون مجھے کوئی نہیں دے سکا تھا۔ تم سے زیادہ محبت مجھے کہیں سے نہیں مل سکتی تھی۔ تمہیں پتہ ہے تب تم نے میرے لیے کیا کیا؟ تم نے میرے جسم سے ایک ایک کانٹا نکال دیا تھا، پھر ہر زخم کو سی دیا تھا۔ میں سوچتا ہوں اس دن اگر مجھے ٹینا مل جاتی تو کیا ہوتا؟ ٹینا اور میں شادی کرتے، ویسا ہی گھر بناتے جیسا اس کے پیرنٹس اور میرے پیرنٹس نے بنایا تھا، اسی طرح لڑتے جیسے وہ دونوں لڑتے تھے، ہمارے بچے بھی ویسے ہی زندگی گزارتے جیسے میں نے یا ٹینا نے گزارا تھا۔ میں ساری عمر خدا کے وجود سے اتنا ہی بے نیاز رہتا جتنا تب تھا۔ میں ٹینا کو خوش رکھنے کے لیے مکمل طور پر مٹیریلزم کا شکار ہو جاتا۔ میرے دین، میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اللہ، مجھے تو کسی کے بارے میں کچھ خبر نہیں ہوتی۔ میں بیکار چیزوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے زندگی ختم کر لیتا۔ اور پھر 6 سال میں نے اللہ کا اتنا شکر ادا کیا کہ اس دن مجھے ٹینا نہیں ملی، تم ملی۔ چاہے اس بھی مقصد سے تم ملی، لیکن میرے ساتھ تو تم نے نیکی کی۔ اس وقت دنیا میں صرف ایک شخص ایسا ہے جس کا احسان میں چاہوں بھی تو نہیں اتار سکتا، اور وہ تم ہو۔ تم مجھے تاریکی سے روشنی کی طرف لے کر آئی ہو۔ مجھے مسلمان میرے ماں باپ نے نہیں، تم نے بنایا۔ کان میں اترنے والی آواز سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، دل میں اترنے والی آواز سے مسلمان ہوتا ہے۔ میرے دل میں تمہاری آواز اتری تھی۔ میں نے اپنے اللہ، اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے دین کو تمہارے ذریعے پہچانا۔ جب پہچان لیا تو زمین پر کھڑے ہونے کا طریقہ آ گیا، زندگی کے راستے نظر آنے لگے۔ میں ایک بار پھر سے دنیا کو دیکھنے کے قابل ہو گیا، حتیٰ کہ تمہارے مرنے کی خبر پر میں نے خدا کے سامنے شکوہ کا قطار کھڑی نہیں کی۔ میں نے صبر کیا، میں نے ان چیزوں کو یاد کرنے کی کوشش کی جو اللہ نے مجھے دے رکھا ہے۔ ان 6 سالوں میں نے بہت کچھ حاصل کیا۔ اپنے MCS کی ڈگری حاصل کر کے میں ایک کمپیوٹر فرم میں بہت اچھی جاب پا گئی، اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے جتنی آشائشیں ضروری ہوتی ہیں وہ سب کچھ میں نے حاصل کر لیا۔
6 سال اکیلے گزارنے کے بعد اس سال میں شادی کرنا چاہتا تھا۔ زندگی میں کسی نہ کسی اسٹیج پر آپ کو رشتوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ 6 سال میں بہت سی لڑکیوں سے ملا، مگر میں جب بھی شادی کے بارے میں سوچتا تو تمہارا چہرہ میرے سامنے آ کھڑا ہوتا۔ اس نے ثانیہ کو گھٹنوں کے گرد اپنے بازو کو لپیٹتے اور پھر ان پہ چہرے کو چھپاتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں چاہتا تھا جو بھی میری زندگی میں آئے وہ تمہارے جیسی ہو۔ میں اپنے پیرنٹس جیسا گھر نہیں بنانا چاہتا تھا، میں گھر جیسا گھر بنانا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا وہ میری اولاد کو اللہ سے بے نیاز نہ رکھے جیسے میرے پیرنٹس نے مجھے رکھا تھا۔ میں چاہتا تھا وہ میری اولاد کو اچھا مسلمان بنائے، وہ مجھے صرف یہ نہ بتاتی رہے کہ دنیا کی ترقی کتنی ضروری ہے، وہ مجھے باہر سے نہیں بلکہ اندر سے سمجھے۔ جب سے میں یہاں سیٹل ہوا ہوں تب سے میں اسلامک سینٹر جایا کرتا تھا۔ پروفیسر عبدالرحیم سے میں نے ایک بار اپنی شادی کی خواہش ظاہر کی تھی۔ انہوں نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا تھا، وہ سب کچھ جو وہ جانتے تھے جو تم نے بتایا تھا۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ میں تمہاری مرضی کے ساتھ تم کو قبول کر سکتا ہوں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ وہ تمہیں ثانی کہتے تھے، مجھے کبھی شک نہیں ہوا تھا کہ یہ تم تھی۔ ہاں، ہر بار جب وہ ثانی کہتے تھے تو مجھے تمہارا نام ضرور یاد آ جاتا تھا۔ اس دن میں ثانی سے ملنے گیا تھا اور سامنے آنے والی ثانیہ تھی۔ وہ خاموش ہو گیا تھا۔ اس نے گھٹنوں پر سر چھپائے اس کے لرزتے ہوئے وجود کو دیکھا تھا۔ اس بار بولتے ہوئے اس کی آواز بہت مدھم تھی۔ میں تمہیں نہیں بتا سکتا مجھے تم پر کتنا غصہ آیا تھا۔ مجھے لگا تھا میں نے اتنے سال ایک جھوٹ کی محبت میں گزار دیے ہیں، ایک فراڈ کو چاہا ہے۔ تم نے سب کچھ مجھے بتا دیا۔ اگر مجھے تھوڑی بہت کوئی خوش فہمی تھی وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ تم سے ملنے کے بعد گھر جا کر میں سوچا تھا میں کس قدر بیوقوف اور احمق تھا۔ ایک لڑکی، بہت دن میں اسی صدمے اور غصے میں رہا تھا، پھر آہستہ آہستہ غصہ ختم ہونے لگا تھا۔ آہستہ آہستہ تمہاری ساری باتیں مجھے سمجھ آنے لگی تھیں۔ میں نے سوچا تھا تم نے مجھ سے کیا مانگا، کیا لیا؟ تم نے نیکی اپنے غرض کے لیے کی۔ جس دلدل میں اترنے کے لیے میں کھڑا تھا وہاں مجھے تم نہیں لے گئی تھی، میں خود گیا تھا۔ تم تو مجھے وہاں سے واپس لائی تھی۔ دلدل تک جانے کے لیے اگر میں خود سے نفرت نہیں کر سکتا تو وہاں سے واپس لانے پر میں تم سے نفرت کیسے کر سکتا ہوں؟ مجھے اور تمہیں دوبارہ ملانے والا اللہ ہے، وہ ہمارے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ میں بہت دنوں پہلے تمہارے پاس آنا چاہتا تھا مگر ہر بار رک جاتا تھا، لیکن آج جب تمہیں کمیونٹی سینٹر میں دیکھا تو پھر میں خود کو روک نہیں پایا۔ تم نے راستے میں لفٹ لینے سے انکار کر دیا تھا اور میں یہاں چلا آیا۔ میں تمہارے پاس یہ جاننے نہیں آیا کہ تم نے کب اور کہاں غلطی کی۔ مجھے ڈیوڈ کے قصے میں کوئی دلچسپی نہیں، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ تم کس کے لیے گھر سے بھاگی تھی۔ میں یہ بھی نہیں جاننا چاہتا کہ تمہارے پیرنٹس تمہارے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ ثانیہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، اس کی بھیگی ہوئی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ اسلامک سینٹر میں نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے اس نے حدید کو دیکھا تھا۔ وہ بے حد پرسکون نظر آ رہا تھا۔ چند لمحے چپ چاپ اسے ویسے دیکھنے کے بعد اس نے نکاح نامے پر دستخط کر دی تھی۔ میں کوشش کروں گا ایک بار تمہارے پیرنٹس سے کانٹیکٹ ضرور کروں، تمہیں ان سے ملواؤں گا، ہو سکتا ہے وہ تمہیں معاف کر چکے ہوں۔ اسلامک سینٹر کی سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اس نے حدید کو کہتے سنا تھا، یاد ہے نا بہت سال پہلے تم نے کہا تھا کبھی نہ کبھی سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ثانیہ نے جواب دینے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اسے یاد آ رہا تھا اس کے ساتھ یہاں آنے سے پہلے اس نے حدید سے پوچھا تھا، کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ اپنے سارے گناہوں کے بعد بھی تمہارے لیے ویسی بیوی ثابت ہو سکوں گی جیسی تم چاہتے ہو؟ کیا تم واقعی میرا ماضی بھول جاؤ گے؟ نہیں، میں تمہارا ماضی نہیں بھول سکتا کیونکہ اس ماضی سے میری کچھ بہت اچھی یادیں وابستہ ہیں، حدید نے جواب دیا تھا۔ کیا تم میرے جیسے گناہگار عورت کے ساتھ رہ کر پچھتاؤ گے نہیں؟ وہ تمہارے لیے روشنی کر دے گا جس میں تم چلو گے، وہ تم کو بخش دے گا اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ اس نے بہت نرم لہجے میں بہت سال پہلے ثانیہ کے سنائی ہوئی سورہ حدید کی آیت دہرائی تھی۔ بہت دیر تک نم آنکھوں سے وہ چپ چاپ اس کا چہرہ دیکھتی رہی تھی، پھر اس نے سر جھکا لیا تھا۔ تمہیں یوں نہیں لگتا ثانیہ جیسے آج سب کچھ مکمل ہو گیا ہے؟ کہیں بھی کچھ بھی مسنگ نہیں ہے؟ کار پارکنگ لاٹ سے باہر نکالتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ ثانیہ نے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ کم سے کم مجھے تو یہی لگ رہا جیسے سب کچھ یکدم مکمل ہو گیا ہے۔ ثانیہ نے مسکراتے ہوئے کچھ کہے بغیر سیٹ سے سر ٹکا لیا تھا۔ سرد موسم سے گاڑی کے اندر کی حدت میں آ کر
اس کے جسم کو جیسے عجیب سا سکون ملا تھا۔ وہ کہتا جا رہا تھا، آج پہلی بار مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں اپنے فلیٹ پر نہیں، گھر جا رہا ہوں۔ میں اس فیلنگ کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، یہ بتانا مشکل ہے۔ بالآخر میں نے ایک گھر بنا لیا۔ حدید کی آواز دھیمی تھی، مگر دھیمی آواز سے بھی اس کی خوشی کا اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے ونڈ اسکرین سے باہر نظر آنے والی سڑک دیکھتی رہی تھی۔ بوجھل ہوتی ہوئی آنکھیں اس نے اب بند کر لیا تھا۔ کار میں اس کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ سوچنے لگی تھی، ہاں میں جانتی ہوں یہ بتانا بہت مشکل ہے کہ گھر کیا ہوتا ہے، زندگی میں ایک گھر کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ اتنے بہت سے سال تنہا خوار ہونے کے بعد اب میں جہاں جاؤں گی وہ گھر ہوگا۔ وہاں کم سے کم ایک ایسا شخص ہوگا جو میرے بیمار ہونے پر میرے لیے پریشان ہوگا، جو مجھ سے دن میں 3 بار ضرور پوچھے گا کہ میں نے کھانا کھایا یا نہیں، جو میرا دل بہلانے کے لیے کسی بھی وقت کوئی بھی کام چھوڑ کر مجھے باہر لے جائے گا، جس کے سامنے روتے ہوئے مجھے کوئی خوف اور پریشانی نہیں ہوگی، نہ مجھے اس سے جھوٹا بہانہ بنانا پڑے گا۔ اس نے آنکھیں کھول کر ایک بار پھر اسے دیکھا تھا۔ وہ سامنے پر نظریں جمائے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ ثانیہ نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لی تھی۔ گھر جا کر تمہیں تھوڑا شوق لگے گا۔ میں پچھلے بہت سے دنوں میں تمہاری وجہ سے اپسیٹ تھا، کسی چیز پر بھی توجہ نہیں دے سکا، گھر پر بھی نہیں، وہاں سب کچھ ادھر ادھر بکھرا ہوا ہے۔ ثانیہ کو نیند آنا شروع ہو گئی تھی۔ حدید کی آواز بھی اب اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، لیکن تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں جاتے ہی سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ آواز اب اور ہلکی ہو گئی تھی، مجھے زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ لگے گا۔ ثانیہ کو اب باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھیں۔ اور پھر تم گھر کو دیکھنا، اب مجھے کچھ نہیں۔ حدید نے بات کرتے کرتے گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ وہ خاموش ہو گیا تھا۔ نیند میں ثانیہ کا ایک ہاتھ گیئر اور ہینڈ بریک کے پاس رکھا ہوا تھا۔ حدید نے بہت یاد سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی گود میں رکھ دیا تھا اور پھر لیور دبا کر ثانیہ کی سیٹ کو تھوڑا اور نیچے کر دیا تھا۔ حدید نے ثانیہ کی سیٹ بیلٹ کو آہستہ سے چیک کیا تھا اور پھر مطمئن ہو کر اس نے اپنی توجہ ایک بار پھر سڑک پر مرکوز کر دی تھی۔ کار میں اب بالکل خاموشی تھی۔ بعض دفعہ خاموشی وجود پر نہیں، دل میں اترتی ہے۔ اس سے زیادہ مکمل، خوبصورت اور بامعنی گفتگو کوئی اور چیز نہیں کر سکتی، اور یہ گفتگو انسان کی ساری زندگی کا حاصل ہوتی ہے، اور اس گفتگو کے بعد ایک دوسرے سے کبھی دوبارہ کچھ کہنا نہیں پڑتا، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ وہ پرسکون انداز میں مسکراتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ اور اسی طرح یہ ناول ختم ہوتی ہے۔ آپ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسی لگی۔ اگر آپ کو یہ ناول اچھی لگی ہو تو میرے اس سیریز کو لائک ضرور کریے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ویڈیو شیئر ضرور کریے گا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے کسی ناول میں۔ تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔